آخر وقت آیا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر حضرت زہرا کا لخت جگر شہزادہ گلوگبہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ روز رسول کی جدائی کون وہ پتھر دل ہے جو برداشت کر سکے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ پاک سے رخصت ہوئے اور زائرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ٹوکرے کاتے پھروگے ان کے در پر پڑے رہو، ٹوکرے کاتے پھروگے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ شہزادہ علی مقام مدینہ پاک سے رخصت ہونے سے قبل رات کو نانا جان کے روزہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور روزہ انور سے لپٹ کر زار زار روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی، میں وہی دل بندے فاطمہ ہوں جس کا گہوارہ فرشتے جلاتے تھے، میں وہی شہزادہ ہوں جس کو آپ کندھوں پر سوار فرمایا کرتے تھے۔ یوں ہی عرض کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور آپ کے سر مبارک کو گود میں لے کر فرما رہے ہیں: اے لخت جگر، بہت جلد تم ہم سے آ ملے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے پاس بھوکا پیاسا جگر لے کر آ رہا ہے، یہ جسم نوری خاک کربلا سے آلودہ ہوگا، یہ عارض خون حلقوم سے رنگین ہوں گے، بیٹا حسین صبر کرنا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی اور نالاک کناں تربت زہرا پر حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اماں جان، آپ کا پیارا حسین حلقوم کٹوانے جا رہا ہے اور آپ سے رخصت ہونے آیا ہے۔ تربت زہرا سے آواز آئی: مشیت الہیہ میں مجال دم و زدن نہیں ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ والدہ سے اجازت لے کر آپ واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سعادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، گل و صفت چمن دہر سے جانے کو چلے ہیں، گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے کو چلے ہیں۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کے کندھوں پر کھیلا کرتے تھے۔ نیرنگی تقدیر ہے، 27 رجب 60 ہجری ہے، اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور یہی تاریخ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر کی ہے اور یہ کربلا کی معراج شہادت عظمیٰ کی معراج ہے۔ مکہ پہنچ کر آپ نے شعب ابو طالب میں قیام کیا، فرمایا: یہ وہی مقام ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقیم رہے جب قریش مکہ نے آپ سے بائیکاٹ کیا تھا۔ تمام صحابہ خوش ہیں کہ نواس رسول ہم نے تشریف لائے ہیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔